بولے گا۔ اگر بے جان آلے کو دوسرے آلے کے ساتھ ہوائی لہروں کے ذریعے کنیکٹ کیا جائے، جوڑا جائے، تو جو یہ بولتا ہے وہ بھی ادھر والا بھی وہی بولتا ہے۔ اگر بے جان چیزیں آپس میں جڑ جائیں تو ایک کی آواز اگلے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر اللہ والے کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، مرید اپنا دل اس دل کے ساتھ جوڑ لے تو مرید کا دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ زبان زبان سے سیکھتی ہے، دل دل سے سیکھتا ہے۔ یہ دل بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو دل میں انقلاب برپا کرتا ہے، دل کو اللہ کی محبت سے آشنا کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری جوانی کے ایام تھے، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا حضرت دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کر رہا۔ فرمایا اشرف علی اللہ کی محبت چاہیے؟ میں نے کہا ہاں حضرت اللہ کی محبت چاہیے۔ فرمایا ہتھیلیوں کو رگڑو۔ میں نے ہتھیلیوں کو رگڑا، پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت اب تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہتھیلیوں کو آگ لگی ہوئی ہو۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑتے ہو تو گرمی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی ہی جب اللہ کا نام لوگے اور اللہ کے نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو دل کو رگڑا لگے گا، اور جب یہ رگڑا بار بار لگے گا تو دل میں اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک وقت تھا کہ رات کے آخری پہر یہ نوجوان اٹھ جایا کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے سینوں کو گرمایا کرتے تھے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نگاہیں ترستی ہیں کبھی وہ منظر دوبارہ دیکھنے کو مل جائے جب رات کے آخری پہر لوگ اٹھے ہوں، بندہ ایک گھر کے سامنے جائے گزرے، وہاں سے اللہ الہ الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آ رہی ہوں، بندہ دوسرے گھر کے سامنے گزرے، وہاں سے بھی لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اس طرح کی ضربیں لگا لگا کے اپنے سینوں کو اللہ کی محبت سے گرمایا کرتے تھے۔ تو محبت الہی کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ کہ ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، دوسرا طریقہ ذکر کی کثرت کریں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم انہی لوگوں کا دامن تھام لیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، محبت الہی کی یہ آگ ہمارے دلوں میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ ایک گھر کو آگ لگ جائے، اگلے گھر کو خود بخود لگ جاتی ہے، اس سے اگلے گھر کو لگ جاتی ہے۔ جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر میں آگ منتقل ہوتی ہے، ایسی ہی ایک سینے سے دوسرے سینے میں محبت کی آگ منتقل ہوتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ، ایک سینے سے اگلے سینے میں محبت کی آگ منتقل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت سے آشنائی حاصل ہو، ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، تو اللہ والوں کا دامن تھام لے، ان کی صحبت کی بدولت، ان کے تعلق کی بدولت ہمیں بھی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے۔ یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے، یہ خود بخود نہیں لگتی، اس کو لگانے کے لیے اپنے دل کو کسی جلنے والے دل کے قریب کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ مشائخ کی خانقاہوں میں جایا کرتے تھے، کوئی سال گزارتا تھا، کوئی 6 مہینے گزارتا تھا، کوئی 3 مہینے گزارتا تھا، اور وہاں سے اللہ کی محبت کی پڑیا لے کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ آج اللہ کی محبت نہیں رہی، اللہ کی محبت کی طلب بھی نہیں رہی، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں، کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ یہ دنیا کی فانی محبت ہے، گندی محبت ہے، جن سے جان چھڑانی آپ لوگوں کو ناممکن نظر آتا ہے،
یہ ایسی یہ محبت ایسی بندہ بھول جاتا ہے جب ایک اللہ کی پاکیزہ محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ایک بندے کو پیاس لگی ہوتی ہے، شدید پیاس، اس کو ٹھنڈا